السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے لیے میں محبت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ہمارے اپنے فقیر خانے میں مجرب وظیفہ ہے۔ میں خود بھی یہ کرتا ہوں، اور اپنے پاس آنے والے جو ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور ہم نے اس قدر اس میں حب کے حوالے سے تاثیر پائی ہے کہ انسان جب کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ سالوں کی نفرتیں انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں جب آپ یہ وظیفہ کسی کے لیے کریں گے، اپنے محبوب کے لیے۔ جائز امور میں جائز امور کیا ہے کہ دوست دوست کے لیے کر سکتا ہے، والدین اولاد کے لیے، اولاد والدین کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، اور بیوی شوہر کے لیے۔ ایک بھائی نے مجھے پوچھا کہ تمام عاملین جو ہیں وہ بیوی کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں کہ شوہر کو راہ راست لانے کے لیے، اور شوہر کی محبت کے لیے یہ وظیفہ، تو عورت کے لیے کون سا ہے؟ تو میں اپنے اس بھائی سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وظائف عورت کے لیے ہیں وہی مرد کے لیے ہے۔ تاثیر تو ایک جیسی ہوتی ہے نا۔ اگر برائی عورت کی طرف سے ہے، ناچاکی عورت کی طرف سے ہے تو مرد وظیفہ کرے، اور اگر مرد کی طرف سے ہے تو عورت وظیفہ کرے۔ چاہیے تو حب ہے نا، حب اور تسخیر چاہیے۔ اور یہ جو میں وظیفہ آپ کو دینے لگا ہوں، یہ حب اور تسخیر کے معاملے میں جو لوگ تسخیر کے عمل کے متلاشی ہیں ان کو کسی اور عمل کی طرف بھاگنے کی انشاءاللہ اب ضرورت نہیں رہے گی، بس یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور آسان اتنا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہے۔ صرف 11 مرتبہ اس آیت کریمہ کو صبح و شام پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کو دیکھے گا وہ آپ کا دیوانہ ہوگا اور آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور اولاد کے بارے میں کریں گے، اولاد محبت کرنے لگے گی۔ شوہر کے بارے میں شوہر، بیوی کے بارے میں بیوی محبت، دوست کے بارے میں بوس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں تسخیر عام اور تسخیر خاص کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے یا پوری مخلوق کے لیے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پوری مخلوق میری عزت کرے تو اس کو چاہیے کہ یہی آیتیں 11 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ یعنی اس میں خصوصی محبت بھی ہے، عمومی محبت بھی ہے۔ بہرحال آپ کرنے والے ہوں، یہ وظیفہ آپ لازمی کریں، اپنی زندگی کا آپ اس کو معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس بہانے سے آپ صبح و شام 11 مرتبہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس کو انشاءاللہ العزیز زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا، تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اپنی پوری زندگی کے معمولات میں اس کو شامل فرما لیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ حب اور تسخیر کے معاملے میں کتنا اثر ڈالے گا یہ انشاءاللہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا۔ انتہائی مجرب لاجواب ہے جی۔ تو یہ باتیں وظیفہ بتانے سے پہلے کرنی ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو بہرحال اب میں وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سورۃ الانفال کی آیتیں ہیں، یہ 10ویں پارے میں 9ویں پارے میں شروع ہو کر 10ویں میں ختم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 63 ہے 11ویں پارے میں نا سورۃ الانفال کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 63 ہے سورۃ الانفال کی۔ آپ اس آیت کو 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ صبح فجر کے بعد، شام کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو میں نے کہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر، اگر میں اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرنے کی میری عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے چینل پر ایسا تھمبنیل بنایا جاتا ہے، بس مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جو لوگ حب کے اور تسخیر کے متلاشی ہیں اور کسی کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو جائز مسئلہ، ناجائز میں ان کو بالکل بھی ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جائز مسئلہ ہو انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں، اور پھر فقیر کو ساری زندگی کے لیے دعائیں دیں۔ تو جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب فرما لینا، اول آخر طاق مرتبہ درود پاک بھی ساتھ شامل فرما لیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔